سے پہلے تو یہ معاملہ ہے کہ قوم بھی اس وقت ایک دباؤ میں ہے، ذہنی دباؤ کا شکار ہے کہ امریکہ کو فوجی اڈے دینے کا معاملہ کیا ہے۔ مغربی میڈیا بار بار یہ خبر چلا رہا ہے، مسلسل چلا رہا ہے کہ پاکستان کی طرف سے دینے کا فیصلہ ہو گیا۔ وزارت خارجہ پاکستان کی اس کی تردید کرتی چلی جا رہی ہے اور یہ کہہ رہی ہے کہ ایسا کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا۔ آخر ہو کیا رہا ہے؟ قوم کو کھلی حقیقت کیوں نہیں بیان کی جا رہی؟ کھلی حقیقت یہ ہے کہ اڈے نہیں دے رہا پاکستان، اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ جیسے نواز شریف صاحب تذبذب کا شکار تھے ایٹمی پروگرام کے ایٹمی دھماکے کے معاملے میں، لیکن انہیں فیصلہ کرنا پڑا، حکومت ختم ہو جاتی نواز شریف کی اگر وہ دھماکے نہ کرتے، اور انہوں نے بالکل درست فیصلہ کر لیا۔ انہوں نے پبلک سینٹیمنٹس کو پڑھ لیا۔ چودھری نثار علی خان خلاف تھے، عابدہ حسین خلاف تھے، سرتاج عزیز خلاف تھے، اور بھی ایک دو آدمی خلاف تھے، لیکن کابینہ کے باقی ارکان نے انہیں بتایا کہ جناب والا، اور مجید نظامی نے کہا آپ دھماکہ نہیں کریں گے تو قوم آپ کا دھماکہ کر دے گی۔ اڈے دینے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ 2011 فوج میں کوئی اسے قبول نہیں کرے گا، ایک فٹ سولجر سے لے کے جنرلوں تک، یہ بات وہ خوب اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ 2011 کا معاہدہ البتہ ایگزسٹ کرتا ہے کہ زمینی اور فضائی ایکسیس جو ہے وہ زمین کے راستے سے وہ اپنا سامان لے جا سکتے ہیں۔ 2001 کا معاہدہ غالباً ہارون صاحب، ایک سادہ سی بات ہے، 2001 کا وہ گزارے یہ ہے جو نہایت بزدلی کے عالم میں انہوں نے کیا تھا۔ بعد میں کولن پاول نے لکھا کہ ہم نے تو وہ چیزیں مانگی نہیں تھی جو انہوں نے ہمیں دے دی تھی۔ باب وڈورڈ نے لکھا ہے کہ وہ تو حیرت زدہ رہ گئے جب انہوں نے کہا کہ جو بھی آپ کے مطالبے ہم مانتے ہیں، تو اس وقت مطالبہ مان لینے کے بعد مطالبات کی فہرست بنی۔ اچھا دیکھیے نا، اگر آپ انہیں اڈے دیتے، شمسی کا اڈا تھا، یہ چکلالہ کا تھا، جیکب آباد کا تھا، اور اس کا فیصلہ جنرلوں نے نہیں کیا تھا۔ تاریخ یہ ہے کہ اس کا فیصلہ مشرف نے چکمہ دیا کور کمانڈروں کو اور وزارت خارجہ کو بھی، اور کہا کہ اس میں مشورہ کروں گا، اور اپنے طور پہ کر دیا، اس لیے کہ وہ ڈرا ہوا تھا۔ جنرل مشرف ایک بہت ذہین آدمی تھا، لیکن ذہانت دلیری کا بدل نہیں ہوتی۔ ڈرا ہوا آدمی فیصلہ کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ان کے چہرے پہ تو ہوائیاں اڑ رہی تھی اس وقت۔ آج اگر آپ یہ فیصلہ کرتے ہیں افغانستان میں طالبان کی مخالفت کا، جو اشرف غنی نے کہا ہے کہ مجھ سے اس کا وعدہ کیا گیا ہے کہ طالبان کی حمایت نہیں کرے گا پاکستان، تو پھر باقی بچا کیا؟ اس کے بعد کیا بچا؟ ترکمان آپ کے خلاف ہیں، ازبک آپ کے خلاف ہیں، تاجک آپ کے خلاف ہیں، ہزارہ جات کے ساتھ پہ کم از کم $5-6 بلین کی انویسٹمنٹ کر چکا ہے ایران۔ تو آپ کے ساتھ پھر کون ہے؟ اگر یہاں سے جہاز جاتے ہیں اور بمباری کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ نے افغانستان کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ لیکن اس کے دوسرے پہلو ان پہ غور کرنا چاہیے۔ اس وقت جو بمباری ہو رہی ہے افغانستان میں، آپ کو معلوم ہے کہ امریکی طیاروں سے طالبان پہ بمباری ہو رہی ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے، اور امریکی اپنے بحری بیڑے لے کے آ سکتے ہیں اور قریبی علاقوں سے بمباری جاری رکھ سکتے ہیں۔ ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، ان کے مرسنریز ہیں، ایک پورا طبقہ انہوں نے اپنے حامیوں کا پیدا کر لیا ہے، اور وہ شمالی اتحاد کے ساتھ ساز باز کر سکتے ہیں، اور وہ بہت تیزی کے ساتھ دوبارہ حملہ آور ہو سکتے ہیں۔ طالبان آسانی سے حکومت تو نہیں کر سکیں کہ اگر لچک، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جنگ طالبان نے لڑی ہے، اور نہایت دلیری سے لڑی ہے، بہت مستقل مزاجی سے لڑی اور جیتی ہے، اور سپر پاور کو شکست سے دوچار کیا ہے۔ لیکن حقائق کا ادراک ہونا چاہیے۔ روسیوں نے کہا ہے بالکل صاف الفاظ میں کہ طالبان اپنی اجارہ داری قائم کرنے کی کوشش نہ کریں، حالانکہ طالبان سے ان کے رابطے ہیں۔ وہ امریکہ کا سب سے بڑا مخالف تو روس ہے، چین سے بھی زیادہ۔ چینی بھی یہی چاہتے ہیں، اس لیے کہ ان کے ہاں مسائل پیدا ہوں گے اگر حکومت، اور وہ سب جانتے ہیں کہ وہ مسائل کیا ہوں گے طالبان کو۔ اور یہ افغان فوج وہ فوج نہیں ہے جو پہلے تھی، جو بالکل منتشر ہو جائے گی، اس میں ٹوٹ پھوٹ ضرور ہوگی، لیکن یہ ہے کہ ان کی اور اگر الیکشن ہوتے ہیں تو طالبان کو اکثریت نہیں مل سکتی۔ میں آپ سے صاف کہہ رہا ہوں، ایک دفعہ نہیں، میں نے بار بار یہ کہا، 35-40% سے زیادہ سیٹیں نہیں لے سکیں گے، زیادہ سے زیادہ، اس لیے کہ پشتون بیلٹ میں دوسرے لوگ بھی ہیں، قبائل بھی ہیں، حکمت یار بھی ہے، اور حکمت یار بہت سیاسی سوجھ بوجھ کا آدمی ہے۔ آج بھی پارلیمنٹ میں 50 آدمی اس کے حامی ہیں، وہ تو کیونکہ ملک میں رہا نہیں تو اس کی پارٹی میں ٹوٹ پھوٹ ہو گئی تھی، اس کے شمال میں بھی اثرات ہیں۔ تو افغانستان میں ایک قومی حکومت ہی چل سکتی ہے، اور افغانستان ایک بفر سٹیٹ ہی بن سکتا ہے۔ دیکھیں نا، روسی جو ہیں
وہ سارا سینٹرل ایشیا جو ہے انہیں اندیشہ ہے کہ اس میں ٹربل ہو جائے گی. تو یہ کوئی اچھی حکمت عملی نہ تو پاکستان کے لیے ہوگی کہ یہاں سے آپ اشرف غنی کی حمایت کریں. حمایت نہیں کریں گے ویسے, اور یہ پاسبل نہیں ہے. بعض چیزیں ممکن ہی نہیں ہوتی ہیں. پاکستان اڈے دے سکتا ہی نہیں ہے. ہاں امریکی لابی بہت متحرک ہے. مجھے افسوس ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا تھا, یہ حسین حقانی, نجم سیٹھی, عائشہ صدیقہ جیسے جو اسکالر ہیں, اس لیے کہ ہم مغرب کی طرف دیکھتے ہیں. آپ اندھے ہیں, آپ کو نظر نہیں آتا کہ چین کے ساتھ آپ کی ایکسپورٹ جو ہے وہ 30-35% بڑھ گئی ہے اور اس میں مزید امکانات ہے. یہ لوگ اندھے ہیں, انہیں نظر نہیں آ رہا کہ روس کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا ہے گیس کی پائپ لائن کا, اور اس پائپ لائن کا بچنے کا مطلب کیا ہے کہ توانائی کا آپ کا کرائسس جو ہے اس میں کمی آئے گی. آپ ایران سے, آپ کے ہوش و حواس قائم نہیں ہیں, آپ ایران سے گیس لے سکتے ہیں اگر مفاہمت ہو جائے ایران کی اور امریکہ کی, اور آپ کے لیے چین کی اتنی بڑی منڈی پڑی ہوئی ہے, اگر آپ اس کو ایکسپلائٹ نہیں کر سکتے تو دوسری بات ہے امریکی لابی. اور آپ چین کو کھو کیسے سکتے ہیں؟ یعنی آپ امریکہ کی بات مان لیں اور چین کو کھو دیں. 65 میں کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے آپ کے پرزے تک بند کر دیے تھے اور آپ کو اسلحہ دینا بند کر دیا تھا, اور 82 تک یو امیجن کتنا طویل عرصہ انہوں نے ہماری مدد بند رکھی. جو لوگ کہتے ہیں کہ ضیاء الحق نے امریکہ کے کہنے پہ جنگ چھڑی تھی, کیا انہیں آدمی کہہ سکتا ہے؟ ضیاء الحق کو افغانستان کی جنگ شروع کیے ہوئے, ان کی افغان عوام کی حمایت شروع کیے ہوئے 1.5 سال گزر چکا تھا تو امداد بحال ہوئی تھی. اس سے پہلے تو وہ $200 ملین آفر کیے تھے. اس نے کہا تھا ضیاء الحق نے کہ مونگ پھلی اپنے پاس رکھو, اس سے جمی کارٹر سے کہا تھا, اور وہ اپنا سا منہ لے کے رہ گیا تھا. جس دن ضیاء الحق کی ڈیتھ ہوئی ہے اس دن ایگزیکٹ اسی دن, کیونکہ 9 گھنٹے کا 8 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے, اس نے مضمون لکھا تھا جو اگلے دن چھپا تھا. ضیاء الحق was the only architect of Soviet military and political defeat in Afghanistan. پھر یہ ہے, اور اس کے پہلو ہیں. امریکہ روس کو کنٹین کرنا چاہتا ہے, نیٹو کو وہ اس کی سرحدوں پر تک لے گیا ہے, اور انہیں پیوٹن سے یہ شکایت ہے کہ وہ امریکہ کی مخالفت کر رہا ہے. بھائی وہ قوم پرست ہے, اور وہ ایشیا میں امریکہ جیسی جمہوریت نہیں ہوتی کہیں بھی, بہت کم جاپان میں ہو سکتی ہے, ایک آدھ جگہ پہ اور ہو سکتی ہے. اور وہ ڈالر میں لین دین تو اس نے محدود کر دیا 30%. ایک دن اگر چین کر دے, چین کی تو چونکہ تجارت کا سائز بہت بڑا ہے امریکہ کے ساتھ, تو پھر کیا ہوگا؟ پھر امریکی گھمنڈ ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے ہیں. اس کے مقابلے میں چینی بہت سوجھ بوجھ کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. انہوں نے ایران کو ونوور کر لیا, وہ پاکستان میں سرمایہ کر رہی ہیں, بنگلہ دیش میں $60-70 بلین کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں, بھوٹان میں کر رہے ہیں, سری لنکا کے لیے تیار ہیں, افریقہ تک وہ تیار ہیں. صحیح. تو امریکہ کا تو جو قوت ہے بیسیکلی فوجی ہے. فوجی ہونے کی وجہ سے ان کے وہ بحری بیڑے ہیں, جو پورا ایک شہر ہوتا ہے جس میں بحری فوج بھی ہوتی ہے, جس میں بری فوج بھی ہوتی ہے, جس میں جہاز بھی ہوتے ہیں, تقریباً پورا ایک شہر بسایا جا سکتا ہے. گھمنڈ کی وجہ سے آج امریکی معیشت, چینی معیشت امریکی معیشت کے برابر ہو گئی ہے سائز میں, اور اگلے برسوں میں بڑھنے والی ہے اس سے. اس لیے کہ وہ نہ اپنا سرمایہ فوج پہ ضائع کر رہے ہیں, نہ وہ ملٹری ایڈونچر کر رہے ہیں, وہ نہایت احتیاط کے ساتھ ایک ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. صحیح. ان کنکلوژن حرف آخر یہ ہے کہ طالبان کو لچک کا مظاہرہ کرنا ہوگا, ورنہ ہوگی خانہ جنگی. یہ ٹھیک ہے کہ حق اقتدار اشرف غنی کا نہیں ہے. اشرف غنی کو 8 لاکھ ووٹ ملے تھے 1.5 کروڑ میں سے, تو اس کا حق اقتدار نہیں ہے. لیکن میں پھر کہتا ہوں ایک ہی راستہ ہے, لویا جرگا. افغان مل بیٹھیں اور آپس میں فیصلہ کریں, اور پاکستان کو اپنے دیر پا قومی مفادات کو ملحوظ رکھنا ہوگا. یہ وہی امریکی ہے نا جو افغانستان میں روسی فوج کی واپسی کے, سوویت فوج کی واپسی کے بعد ہمیں ہمارے حال پہ چھوڑ گئے تھے, اور ہیلری کلنٹن روتی تھی اور کہتی تھی ہم نے غلطی کی جب یہاں مدد مانگنے کے لیے آئے تھے. یہ وہی امریکی ہے نا کہ جو ہم ان کے تصویراتی حلیف تھے, اسٹریٹجک پارٹنر تھے, اور مدد وہ انڈیا کی کر رہے تھے 71 میں. تو امریکیوں پہ ہم کیسے؟ پاکستانی فوج اپنے ناخنوں سے لے کے سر کے بالوں تک, پاکستانی فوج کے اندر امریکہ سے جو مغایرت پیدا ہو چکی ہے, پاکستانی عوام میں بھی بیداری ہے. فلسطین پہ ان کا موقف کیا ہے؟ کشمیر پہ کیا وہ کہتے ہیں کشمیر کو بھول جاؤ؟ ہم سے انہوں نے ایگریمنٹ کیا کہ وہ کشمیر میں مداخلت نہیں کریں گے اور پاکستان کو روکیں گے نہیں.
ہم سے انہوں نے وعدہ کیا اس کے حل کی کوشش کریں گے، انڈیا پہ دباؤ رکھیں گے، اور مکر گئے، صاحب مکر گئے. صحیح. اور ہماری معیشت کو $100-150 بلین کا نقصان پہنچا جو ہمارے کل قرضے ہیں. تو ان امریکیوں پہ ہم انحصار کر سکتے ہیں. اگر کوئی یہ کرے گا تو اتنی بڑی غلطی کرے گا کہ پچھتائے گا، اس کا نام و نشان نہیں رہے گا. صحیح. ٹھیک.